ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ بانو مشتاق جو بکر پرائز 2025 کی ونر ہیں، ان کی کتاب ہارٹ لیمپ سے ایک اور کہانی حاضر ہے جس کا عنوان ہے اے ٹیسٹ آف ہیون، کچھ ذائقہ جنت کا۔ کیونکہ یہ تمام ہندوستانی گھروں کی کہانی ہے جہاں گھر کی بیٹی کو دلہن، پھر بیوی، پھر بہو بن کر سسرال میں اتنی لمبی زندگی گزارنی ہوتی ہے کہ جہاں سسرال میں چھوٹے چھوٹے دیور نندوں کے بیچ اس کے سنہری خواب سنہرے تو نہیں ہوتے مگر دھندلانے لگتے ہیں۔ پھر ان سب کے بیچ وہ گھر کی بہو بن کر اپنی بیمار ساس کی دیکھ بھال کرتی ہے، اپنے ہونے والے بچوں کی پرورش ساتھ ساتھ چلتی ہے، پھر نندوں دیوروں کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بچے، پھر ان کے انتظار کے کئی دن کوئی اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہلکا کرے گا، کسی دن دیور تو دلہن لائے گا۔ لیکن شمیم بیگم کے خواب اوپر سے نیچے تو آ ہی چکے تھے، مگر دیور دیورانی کے شادی کے 1 سال بعد ہی دبئی چلے جانے سے پوری طرح یہ خواب چکنا چور ہو گئے۔ وہ اکیلی ہی رہ گئی ذمہ داریاں بٹورنے کو۔ اس کے اپنے بچے عظیم، ثنا اور عاصم اور شوہر سعادت حیران تھے کہ یہ بات بات پر شمیم بانو کیوں غصے میں چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں۔ آخر شمیم بانو کو ہوا کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شمیم بانو نے گرہستی کی گاڑی ڈھکیلتے ڈھکیلتے ہمت ہار دی تھی۔ اس لیے جب چھوٹے دیور کی شادی ہوئی تو اس کو فوراً گھر سے نکلوا دیا۔ ثنا اور عاصمہ اپنے بھائی عظیم کو چھیڑتے، تمہاری تو شادی ہوتے ہی امّی تمہیں بھی گھر سے نکال باہر کریں گی۔ کوئی کیا جانے گرہستی کی کشتی کھیتے کھیتے وہ یہ بھی نہ کہہ پائی کہ ہانپ گئے پتوار، سفینے چلتے چلتے چور ہوئے، تم ہی بتا دو دنیا والو کتنی دور کنارہ ہے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس خواتین کی سائیکالوجی کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو شروع سے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اگر نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں۔ شمیم بانو کے شوہر سعادت پریشان ہونے لگے، وہ بیوی سے خائف رہنے لگے، خوف زدہ ہو گئے، اور اس پریشان کن صورتحال اور بیوی کے غصے چیخ پکار سے وہ خود اتنے کمزور ہونے لگے کہ بیوی کو ڈانٹنا سمجھانا تو درکنار، ان کے منہ سے آواز بھی نہیں نکلنے لگی۔ اس دن جب انہیں نماز کے لیے جائے نماز اپنی ٹوپی نہ ملی تو بار بار شمیم کی طرف دیکھا کہ وہ جلدی ڈھونڈ کر دیں، لیکن وہ ٹی وی میں مگن تھیں۔ مسجد میں نماز شروع ہو جائے گی مگر شمیم بیگم ٹس سے مس نہ ہوئیں، لیکن ایک جھریوں بھرا ہاتھ ان کے آگے آیا، ان کی پھوپھی کا، جو پتہ نہیں کب سے گھر میں رہ رہی تھیں، جن کے شوہر کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، اور ان کے مر جانے کے بعد وہ اس گھر میں کسی کونے میں چپ چاپ زندگی گزارنے لگی تھیں۔ بی دادی۔ انہوں نے سعادت کو ایک ہاتھ سے ٹوپی دی، دوسرے ہاتھ میں ان کے ایک جاں نماز تھی، اتنی ہی پرانی جتنی وہ پرانی تھیں۔ ہاں، بچوں نے دیکھا تھا یہ جاں نماز ان کے ٹرنک میں سب سے اوپر رکھی ہوتی جس پر خوشبودار موگرے کے پھول پڑے ہوتے۔ بی دادی جو گھر کے کسی کونے میں کب سے رہتی تھیں کسی کو احساس بھی نہ ہوا، چپ چاپ گھر کے برتن دھوتی، احتیاط سے رکھتی، صبح سے شام ہو جاتی، وہ کاموں میں ہی وقت گزارتی، کسی سے بات تک نہ کرتی، اپنی بھاوج کی جیب بھر کے تیمارداری کی۔ مگر یہ اچانک ٹوپی لینے کیوں آ گئی؟ اس گھر میں بیوہ کی شادی کا کوئی رواج نہ تھا، نہ ان کا جسم، نہ دماغ، نہ خواب، کوئی بھی زندگی کا مزہ نہ چکھ سکا۔ وہ ہمیشہ کی کنواری رہیں، وہ ایک سایہ تھیں اور دوسروں کے لیے سایہ دار بن گئیں۔ ان کی وجہ سے گھر پر ایک دن بھی لاک نہ لگا، نہ گھر بند ہوا، وہ خود ہی لاک بن گئی تھیں۔ وہ تھیں ان کا ٹرنک۔ بچوں نے دیکھا تھا کہ ٹرنک میں سب سے اوپر ان کے جاں نماز ہوا کرتی تھی، جس کی تہوں میں سے
موگرے کے پھولوں کی خوشبو آیا کرتی تھی۔